بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بروز جمعرات شام کی جو رات ہے وہ شب برات ہے۔ شب برات کو شب مغفرت بھی کہتے ہیں، یعنی بخشش کی رات۔ اس رات کی فضیلتیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ اس رات کو بخشش کی رات کہا گیا ہے، عبادت کی رات کہا گیا ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات کہا گیا ہے۔ چنانچہ اس رات کی فضیلت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس رات میں شروع رات سے ہی، یعنی مغرب کے وقت سے ہی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سب سے نچلے آسمان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور ندائیں شروع کر دیتی ہے، اعلان کرنا شروع کر دیتی ہے کہ حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی بخشش مانگنے والا ہے جس کو میں بخش دوں۔ وحل من مسترزق فارزق لہ، کوئی رزق مانگنے والا ہے جس کو میں روزی دوں، رزق دوں۔ اور کوئی مصیبت میں پریشانی میں مبتلا ہے جس کو میں عافیت دوں، مصیبت اور پریشانی سے نجات دوں۔ یہ تین الفاظ حدیث میں آئے کہ یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے مغرب سے ہی اور صبح صادق ہونے تک پوری رات ہی اعلانات ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے محدثین نے اس حدیث کی روشنی میں یہ فرمایا ہے کہ تین دعائیں تو خصوصیت سے مانگنی چاہیے۔ سب سے اہم دعا ہے مغفرت کی، بخشش کی، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اہل و عیال کے لیے، اولاد کے لیے، ملنے جلنے والوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرنی چاہیے، مرحومین کے لیے بھی اور جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، چھوٹوں کے لیے بھی۔ اور دوسری دعا جو ہے وہ رزق کی ہے۔ رزق کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، روزی کے حوالے سے کافی لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو وہ خاص طور پر رزق کی دعائیں کریں، رزق میں وسعت کی، رزق میں اضافے کی، رزق میں آسانی کی، برکت کی دعا کریں کہ پورا سال اللہ تعالیٰ روزی میں برکت عطا فرمائے، کھانے پینے میں کسی قسم کی کمی نہ ہو، صحت کے لیے جو مفید کھانا ہو وہ عطا فرمائے، عافیت والا، تندرستی والا کھانا نصیب فرمائے۔ اور تیسری عافیت کی دعا کریں۔ عافیت میں ہر پریشانی سے نجات شامل ہے، بیماری سے، پریشانی سے، غم سے، دکھ سے، درد سے، صدمے سے، لوگوں کے ستانے سے، آسمان و زمین کی آفات و بلیات سے، جانوروں سے، ہر چیز سے عافیت اس میں داخل ہے۔ دنیا کی عافیت، آخرت کی عافیت، قبر کی عافیت، سب چیز کی عافیت کی دعا کی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ان تین دعاؤں کے بارے میں اعلان کرتے ہیں کہ یہ مجھ سے کوئی مانگنے والا ہے جس کو میں یہ تینوں چیزیں عطا کروں۔ اور ویسے بھی یہ دعا کی قبولیت کی رات ہے، تو اس کے علاوہ بھی جتنی ضرورتیں ہیں، جو حاجات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جائیں، دعائیں کی جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اسی طرح سے ثابت ہے کہ اس رات میں آپ قبرستان تشریف لے گئے تھے رات کو، اور وہاں جا کر آپ نے دعائیں مانگی، اپنی امت کی مغفرت کی۔ تو اس لیے خوب دعائیں کی جائیں اور جس قدر ہو سکے جاگ کر عبادت کی جائے۔ عبادت کا آسان طریقہ یہ ہے، مردوں کے لیے تو یہ ہے کہ وہ مغرب کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھ لیں اور اس کے بعد اوابین پڑھ لیں، 6 رکعت نفل اوابین کی، 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کوئی 20 رکعت اوابین کی پڑھ لے تو جنت میں اس کا محل بن جاتا ہے۔ اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں تو علماء فرماتے ہیں جو مغرب اور عشاء جماعت سے پڑھ لے اس کو آدھی رات جاگ کر عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور خواتین گھروں میں اسی طرح مغرب اور عشاء پڑھیں وقت پر، اور مغرب کے بعد اوابین پڑھ لیں۔ پھر عشاء کے بعد جب تک ممکن ہو نوافل پڑھتے رہیں، اگر ہو سکے تو صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں اگر ہمت ہو، ورنہ جس قدر ہو سکے نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، ذکر اذکار کریں، دعائیں کریں جب تک ہمت ہو۔ پھر اس کے بعد آرام کیا جائے
اور پھر اگر ممکن ہو تہجد کے وقت اٹھنا تو تہجد کے وقت اٹھ کر تہجد پڑھ لی جائے، اور پھر تہجد پڑھ کر فجر کی نماز تک ذکر وغیرہ میں دعا میں مصروف رہیں، اور پھر فجر کی نماز پڑھ لیں، تو اس طرح جو ہے وہ پوری رات عبادت میں گزر جائے گی۔ اور اگلے دن اگر ہمت ہو تو روزہ بھی رکھ لیں۔ اس دن میں ایک روزہ رکھنا ثابت ہے کہ ایک روزہ رکھا جائے۔ محرم میں 2 روزے ہوتے ہیں، 9 محرم اور 10 کا، لیکن 15 شعبان کو ایک ہی روزہ کافی ہے، تو اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھ لیں۔ تو اس لیے یہ رات بڑی برکت والی ہے، اس رات کی قدر کی جائے اور خوب عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے۔